کے لیے وہی آیت کافی ہے زندگی بھر منافرت دل سے نکالنے کے لیے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ میرے اور آپ کے اوپر، آپ کی زندگیوں کے اوپر رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو، نہ ڈالو لوگوں کو، تو تفرقہ ہوتا کیا ہے؟ یعنی دوبارہ میں یہ آپ سے ذکر کروں کہ میری سمجھ میں تفرقہ کیا آتا ہے، یہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت دوسرے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، اور جب لوگ نصیحتیں دوسروں کو سنا بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیتے ہیں کہ یہ دوسری اچھائی کی نصیحت ہے، میں تو کر ہی رہا ہوں، یہ دوسروں کے لیے ہے۔ مگر اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرے لیے موجود ہے۔ اور تفرقہ نہ کرو تو یہ تو انہی مسلمانوں کے لیے کہا گیا، ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے لیے، کہ آپس میں فرق مت ڈالو، تفرقہ مت کرو۔ میں تاریخ سے آپ کے سامنے کچھ واقعات بھی رکھوں گا جس کے اندر اس بات کا ذکر ضرور آئے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ جب بھی انہوں نے تفرقہ ڈالا، نفاق پیدا کیا، تو ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ تو جنگوں کے زمانے بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات آپ نے دیکھی، مگر بار بار ماضی قریب میں بھی آپ یہ چیزیں دیکھتے رہیں۔ اس کے باوجود ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور عام آدمی کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ آپ کی طرف، علماء کی طرف دیکھتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی ایسے لوگ جو عالم نہیں ہیں، جو نفاق پیدا کرتے ہیں، جذباتی تقاریر کے اندر وہ ایسی بات کر جاتے ہیں جس کے آگے پھر آپس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ نفرتیں بڑھا دی جائیں اور بڑھ جائیں۔ مگر پاکستان تو بہت کچھ سیکھ چکا ہے، اور اسی سیکھنے کی وجہ سے میں پاکستان کی تاریخ سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ بموں کے دھماکے مساجدوں میں اور امام بارگاہوں میں ہوئے، اس کے باوجود کہ قتل بھی کیے گئے، مگر عام پاکستانی کبھی اس جھگڑے میں پڑا نہیں ہے۔ کسی نے پاکستان کے اندر کبھی کسی پیمانے پر ایسا نہیں ہوا کہ سویلینز نے ریئیکٹ کیا ہو۔ یہ ضرور ہے کہ بین الاقوامی سازشوں کے تحت مساجدوں میں بم اور امام بارگاہوں میں بم کے دھماکے ہوئے اور لوگ شہید ہوئے، مگر عام طور پر عام آدمی نے یہ حرکت کبھی نہیں کی، کبھی وہ لڑا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ایک تو ہماری بہت بڑی جیت ہے۔ تو علمی اور فروعی اختلافات تو اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر جہالت پر مبنی اختلافات جو ہیں، علمی اور فروعی اختلافات تو رہیں گے۔ وہ فرق بیان کرتے ہیں جس کے اندر منطقی اعتبار سے علماء، مشائخ اس بات کا ذکر کریں، مگر جہالت پر مبنی اختلافات وہ اختلافات ہیں جو اس میں شدت پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا اسلام کی طرف آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھتے کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب کے اندر، پچھلے 2-4 دہائیوں کے اندر اگر آپ بات دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-12 سال تک بین الاقوامی سازشوں کی بنیاد پر ایران اور عراق آپس میں ان کو جنگ کرائی جاتی رہی۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ چھپ چھپ کر دونوں کو اسلحہ سپر پاورز نے دیا، اور اس لیے دیا کہ تم لڑتے رہو۔ اور کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ لوگوں کا تجزیہ ہے اور اندازہ ہے کہ 10 لاکھ، 10 سال کی جنگ کے اندر 10 لاکھ لوگ تقریباً شہید ہوئے۔ اور یہ بھی تجزیہ ہے کہ مسلمان دنیا کا $700 ارب کا نقصان ہوا، شہادتوں کے علاوہ $700 ارب کا نقصان بھی ہوا۔ لہٰذا آپ کی جو جمع پونجی تھی، جس اعتبار سے بھی تھی، پہلے تو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو خالی کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مسلسل آپ نے دیکھا کہ عراق کے اندر کیا حشر ہوا، اور لوگوں کو یہی کہا گیا کہ یہ سنی ہو تم شیعہ ہو، اور لہٰذا عراق کے اندر الگ الگ پولیٹیکل مساجدیں کھڑی کی گئیں اس طرح سے، اور مسلمان ڈیوائیڈ ہوتا رہا۔ مطلب دوسروں پر الزام لگانا آسان تو رہے گا نا کہ دوسروں کی سازشوں کی وجہ سے ہم میں اختلاف پیدا ہوا، مگر اختلاف کنکر اسی آنگن میں پھینکا جاتا ہے جہاں بھائیوں میں اختلاف ہو۔ اب جب کنکر گرتا ہے، کسی کو لگتا ہے تو وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا نے عراق کا حشر دیکھا اور وہاں بھی لاکھوں تباہ ہو گیا، عراق لاکھوں جانیں گئیں، تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد شام کا دیکھا آپ نے حشر، اور دیکھتے جا رہے ہیں آپ۔ مجال ہے کہ کوئی باہر سے آئے اور میرے گھر کے اندر قتل کرے جب میں اور آپ اکٹھا ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو اس کے اندر یہ وقت ہے کہ میں اپنے اندر دیکھوں کہ ہو کیا رہا ہے بھائی۔ یعنی یہ گفتگو کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، تو ذرا باہر تو دیکھو۔ میں 2002 کا جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میرے ساتھ جو صاحب صوبائی اسمبلی کا لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم امام بارگاہوں میں جائیں گے اور جو شدت پسند تنظیمیں سنیوں کی طرف ادھر ادھر سب سے رابطہ تو کریں گے۔ 2002 میں اتنے حالات ایسے نہیں ہوئے تھے۔ تو جب میں نے سنی یہ باتیں جا کر، تو میں نے وہیں پر بحث کی، اور میرا جو ساتھی تھا وہ میرے کرتا پکڑ کر گھسیٹتا رہا کہ یہاں کیا بات کر رہے ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ذہن کے اندر کیا شیعہ سنی اختلافات اس سے زیادہ اہم ہے کہ فلسطین پر اسرائیل قابض ہے؟ کیا ہمارے آپس کے اختلافات اس سے زیادہ اہم ہے کہ کشمیر پر ہندوستان قابض ہے؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا موقع ہے، ہر چیز کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک راستہ نکالتا ہے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ دوبارہ ہم اپنے اوپر وہ سوچ قائم کریں جس سوچ کی بنیاد پر مسلمان نے دنیا میں ترقی کی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کرسچینٹی کے اندر فرقے ہیں، تو مجھے تو یاد آتا ہے کہ وہاں پروٹیسٹنٹ چرچ ہے جس نے کیتھولک چرچ سے بغاوت کی، مارٹن لوتھر نے جو جرمن تھا، اور اس نے کہا کہ یہاں بہت ساری بدعات ہو رہی ہیں، اس کے مطابق اس سے کی۔ پھر رشین آرتھوڈاکس چرچ ہے، تیسرا ہو گیا۔ ایجپشن کاپٹک چرچ ہے، چوتھا ہو گیا۔ مگر ان کے اختلافات کا اس انداز سے ہم ذکر نہیں سنتے۔ آئرلینڈ کے اندر تھا، کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس کے اندر، اس کے اندر امن پیدا کر دیا گیا، اس طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ جب اختلاف قوموں میں نہیں ہوتا تبھی وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مراکز، اسلام کے مراکز کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یہ سب ہم کو یونائٹ تو کرتے ہیں، اکٹھا تو کرتے ہیں، ان کی تکریم کے حوالے سے ہم سب یکساں ہیں۔ مگر جب ہمارے اندر کوئی کیفیات ایسی پیدا ہوتی ہیں، وہاں جاتے ہیں، سب ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر جب ہمارے اندر کوئی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو کافر کافر کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ حق جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بتا دیا کہ کفر کس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا فیصلہ ہے، میرا اور آپ کا تو فیصلہ ہے ہی نہیں۔ میں اور آپ تو یہ کر بھی نہیں سکتے، یہ فیصلہ کر بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔ اور یہی اسی بنیاد پر جب پاکستان بنا تو ایک واقعہ ہے جو میں نے سنا ہے اکابرین سے، مگر تاریخ میں وہ کہیں لکھا گیا ہے، چند جگہوں پر تو ضرور لکھا گیا ہے، کہ قائد اعظم کے پاس ایک صاحب تھے، جج تھے، پاکستان بننے کے بعد وہ جج بھی بنے۔ وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے الیکٹ ہوئے، نائب صدر کہلاتا تھا، نائب صدر الیکٹ ہوئے۔ تو قائد اعظم کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی جب الیکشن وہ پاکستان موومنٹ کے اندر۔ تو جب وہ بمبئی گئے تو بمبئی انہوں نے سوچا کہ سیدھا میں قائد اعظم کے پاس ہی چلا جاتا ہوں، تو وہ چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو ان سے قائد اعظم کے سیکرٹری نے پوچھا کہ کیا تم نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپوائنٹمنٹ تو نہیں لیا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر میں پوچھتا ہوں، انہوں نے کہا جی میرا کارڈ تو دے دو محمد علی جناح صاحب کو۔ تو جب کارڈ گیا تو انہوں نے کہا انتظار کرنا پڑے گا۔ جب وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو 2-3 واقعات سیکرٹری نے بتائے۔ اس میں سے ایک واقعہ تو یہ تھا کہ قائد اعظم، بہت سارے لوگ آتے تھے مگر ایک فرد کے لیے کبھی اس کو اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ ضمناً بتا رہا ہوں۔ وہ تھے مولانا حسرت موہانی۔ وہ اپنی پیٹھ پر لادے رہتے تھے سارا سامان دنوں کا، اور وہ پہنچ جاتے تھے تو قائد اعظم فوراً ان کو اندر بلا لیتے تھے۔ اور اس نے سیکرٹری نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ہوں اور قائد اعظم کرسی پر بیٹھے، وہ کھڑے ہو کر ان کی بات سنتے تھے۔ دوسرا واقعہ جو آج کی گفتگو سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک بہت بڑی شخصیت آئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس فرقے سے تعلق تھا، بہت بڑی شخصیت آئی جن کا مقدمہ قائد اعظم لڑا کرتے تھے،
اور پریوی کونسل تک بھی گئے. تو انہوں نے کہا کہ جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے اس میں شیعہ اور سنی الگ الگ بھی آپ گروپس بنا دیں. تو قائد اعظم کو واقعی طیش آیا. تو قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ شیعہ اور سنی. تو انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنے گا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی شیعہ اور سنی نہیں ہوں، آئی ایم اے مسلمان. مسلمان وہ بڑے زور سے کہا کرتے آئی ایم اے مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہ بھی شیعوں اور سنیوں کا نہیں ہوگا، مسلمانوں کا ہوگا. دیٹ واز اے اسٹیٹمنٹ اینڈ ہی اسٹک بائی اٹ. اچھا، یہ وہ وعدہ ہے جو سب سے کیا گیا نا، سارے مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا، اور اس وعدے کی خلاف ورزی میں اور آپ نہیں کر سکتے. مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے والے اور نفاق پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کی حرکتیں بڑھتی ہیں، تو اس ہندوستان کے اندر بھی آپ نے یہی دیکھا. اپنے عروج پر گورا برٹشر صرف 3,000 تھے ہندوستان میں، صرف 3,000، اور 3,000 لوگ پورے ہندوستان پر قبضہ بھی کیا ہوا تھا اور حکومت بھی کرتے تھے. 3,000 لوگوں نے. اور وہ شروع کب سے ہوا؟ شاید آپ کو یاد بھی ہو تاریخ کے حوالے سے کہ رابرٹ کلائیو جو 25-30 سال کا بھی نہیں تھا، 30 سال کا نہیں تھا، چھوٹے ہی تھا. رابرٹ کلائیو کو وہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ کہا کہ بھئی فرانسیسیوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے. اس نے جنگ لڑی، اس نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ کلکتے پر نواب سراج الدولہ نے بھی حملہ کیا، مگر میر جعفر نے اس کے ساتھ فوجیں تیار تھیں. کلکتے سے تھوڑی دور پر فوجیں، پلاسی پر شاید فوجیں تیار تھیں، اور راتوں رات وہ اپنے دستے لے کر رابرٹ کلائیو کے ساتھ مل گیا. اور پھر اس کو جو پیسہ دیا گیا کئی کروڑ روپے میں رابرٹ کلائیو کو، اپنی ذات کے لیے بھی اور برٹش کے لیے بھی. اسی طرح سے جب نا اتفاقی ہوتی ہے تو نادر شاہ کا بھی آپ نے حال دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اس نے آ کر وہاں پر مغل جو بادشاہ تھا اس کو گھیر لیا، اس نے نکلنے دیا. اور سیکھا کہاں سے تھا انہوں نے؟ ساؤتھ امریکہ میں، پیرو میں، اور ہر جگہ وہ کرتے یہ تھے کہ جو یہ لوگ قبضہ کرنے گئے یہ وہاں کے بادشاہ کو پکڑ کر رکھ لیتے تھے. کہتا تھا جتنا سونا ہے نکال دو. تو نادر شاہ بھی اس نے اتنے حملے کیے اور ہمیشہ یہ کیا کہ اس نے گھیر لیا اور جتنا سونا ہے نکلوا دیا. تو مسلمانوں کے ساتھ یہ نا اتفاقی کی بنیاد پر ہوتا رہا ہے، نا اتفاقی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اور اگر دنیا اسلام کسی طرف دیکھتی ہے جہاں سے قیادت مل سکتی ہے تو وہ ہے پاکستان. اور پاکستان کے اندر بھی سازشیں اس بات کی کوشش کرتی رہیں گی کہ ایسا نہ ہو. مگر آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اس کے اندر کورونا وائرس کا مقابلہ ہے، جب آپ نے مل کر کام کیا تو کوئی وجہ نہیں، میں وجہ بعد میں بتاؤں گا، کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہی نسل کے اعتبار سے ایک ہی جینز ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ادھر ادھر نسل کے اعتبار سے ایک ہی جینز ہیں، آب و ہوا ایک سی ہے. وہاں کل بھی 97,000 لوگوں کو کرونا ہوا، بیماری ہوئی، اور پاکستان میں 600 ساڑھے 600 کے قریب. تو یہ فرق کیوں تھا؟ یہ فرق اس وجہ سے تھا کہ آپ لوگوں نے، اس حکومت نے غریب کا خیال کیا احساس پروگرام کے ذریعے. اور اللہ پسند کرتا ہے کہ جب تم ہر ایک کا خیال کرو. اللہ انہی ریاستوں کو پسند کرے گا، اللہ انہی انسانوں کو پسند کرے گا کہ وہ اس کی مخلوق، ہر ساری مخلوق کی فکر کریں. ایک تو آپ نے یہ کام کیا، دوسرے ہمیں یہ اندازہ تھا اور ہوا کہ علماء اور مشائخ کو ساتھ لے کر آبادی کے اندر آپ کی نصیحتوں کا زیادہ اثر ہے، بہت زیادہ. ڈنڈے کا بہت کم اثر ہے، آپ کی نصیحتوں کا. آپ سے متاثر ہیں لوگ. آپ جب مساجد کے اندر ایک سچی بات کے لیے آپ بات کہیں گے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اس کا احساس. مساجد کھلی رہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو مسنگ لنک ہے نا کہ کیوں ہوا، یعنی دنیا پریشان ہے کہ کیوں ہوا، اس کے اندر اللہ کی برکت آپ کے اوپر رہی ہے. اور اللہ کی برکت ہے جب آپ نے مل کر کوئی کام کیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیفیت چل رہی ہے اس کا مقابلہ صرف آپ ہی لوگ، سارا پاکستان مل کر کرے گا. میں جانتا ہوں کہ گستاخی رسول کے حوالے سے یہاں کچھ گفتگو بھی ہوئی کہ دنیا کے اندر خاکے
اور اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ مسلمان پریشان ہو اور مسلمان اس پر ریئیکٹ کرے، تو عمران خان صاحب نے جس انداز سے اس بات کا مقدمہ لڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہے، جو ان کو اندازہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے وہاں بھی اس بات کا اس کا ذکر کیا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ حق کی نصیحت کریں، اور یہ جہاں بھی یہ معاملہ ہو، اور اگر آپ نے وہ اعلامیہ پر ہاتھ اٹھا کر بات مانی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا پرچار کریں اور اس پر عہد کر لیں لوگوں کا، تاکہ پاکستان کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ اگر آپ لوگوں نے عہد لے لیا اس کے اوپر، اور بڑا کمپریہنسو اعلامیہ ہے، اس کے اوپر اگر آپ لوگوں نے عہد لے لیا تو آپ کے پیروکاروں کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے ہٹیں۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکشن لینا ہے حکومت نے وہ بلا تفریق ضرور لیں، اور سخت ایکشن لیں کہ یہ بات ختم ہو۔ پاکستان نے سیکھا کیا؟ حضور، پاکستان نے سیکھا یہی کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا، منافرتوں کو کم کیا۔ پچھلے 10-15 سال میں ہم نے قربانیاں دے کر یہی تو سیکھا ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ اب اپنے ملک کے اندر منافرتیں شروع کر رہا ہے۔ ہم تو گزر چکے ہیں، ہم تو سیکھ چکے ہیں 15-20 سال کے اندر خوب جناب، ہم نے قربانیاں بھی دیں، لوگ شہید بھی ہوئے، ہم نے اپنی آبادی کے اندر حال خراب کیا۔ ہم سیکھ کر، ہم صبر کر کے اور ہم نے مقابلہ کر کے ان کو ہرا دیا۔ صرف پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا میں دہشت گردی کو ختم کیا اپنے ہاں، باقی سب ہار گئے۔ امریکہ کوشش کرتا رہا، ہار گیا، بلکہ سارے پاکستان کے مغرب کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے، لیبیا تک حال خراب ہو گیا۔ پاکستان نے مقابلہ کیا، یہی ہم نے سیکھا۔ ہندوستان اس گڑھے کے اندر گر رہا ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ گرے، کیونکہ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوگا، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اشتراک کی بات ہے اور جو ہم آہنگی ہے اس کو فروغ دینا چاہیے، تاکہ ہمارا مقدمہ فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے دنیا کی سمجھ میں آئے۔ پاکستان نے یہ طے کیا، عمران خان صاحب نے یہ کیا کہ ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ دنیا کو دکھائیں گے اقلیتوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہے مسلمان کا انصاف کی بنیاد پر عمل کرنا۔ دنیا میں آج موریلٹی کی دنیا نہیں ہے، اصول پسندی کی دنیا نہیں ہے، صرف اس بات کی دنیا ہے کہ کس قوم اور کس ملک کی جیب بھری ہوئی ہے، کہاں سے تجارت بہتر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اقوام متحدہ خود بھی وہ کام کر نہیں سکتا جو اصولی طور پر دنیا کے اندر فلسطین اور کشمیر بالخصوص اس کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ مسلمان جب اب دنیا پر غالب آئے گا، مجھے یقین ہے آپ لوگ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں دیکھنا شروع کر دیں گے اس کے اثرات۔ جب مسلمان دنیا پر غالب آئے گا تو وہ اقدار کی بنیاد پر اور اصولوں کی بنیاد پر اپنے ملکوں کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی وہی اصول جو اقدار کی بنیاد پر ہیں ان کا رواج شروع کرے گا، تاکہ آپ کو دنیا کے اندر نظر بھی آئے گا کہ مسلمان پہلے کس وجہ سے دنیا کے اوپر انہوں نے فتوحات بھی کی اور دنیا کو مسلمان بھی کیا، اور دوبارہ بھی انشاءاللہ وہی وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے اس چیز کا اہتمام کیا۔ یہ رابطہ علماء کا آپس میں بھی اور ریاست کے ساتھ بھی یہ مسلسل رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اس دہج پر پہنچ چکا ہے جس کو ٹپنگ پوائنٹ بھی انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جہاں سے اب بہتری ہی بہتری انشاءاللہ اس کا مقدر ہے۔ شکریہ۔ وحدت امت کانفرنس سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خطاب ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً ایک قوم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تفرقے سے بچنا ہوگا۔ یہاں انہوں نے یہ سوال بھی رکھا ہے حاضرین کے سامنے، عوام کے سامنے، کہ کیا ہمارے آپسی اختلافات اس سے اہم ہیں کہ کشمیر میں بھارت اور فلسطین میں اسرائیل مسلط ہے؟ ہمیں اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر دنیا میں امن کے قیام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ حکومت اقدامات کے حوالے سے